اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج کل ویڈیو ایک بہت وائرل ہو رہی ہے جناب بابا مرتضی صاحب کی، جو اپنے آپ کو سجادہ نشین ڈکلیئر کرتے ہیں اچ شریف کا، اچ بلوٹ کا، اور ان کی لٹرلی بات کا جواب دینے کا میرا دل تو نہیں تھا، کیونکہ میرا اتنا لو کیلیبر نہیں کہ میں ہر ایسے ارے گرے کو ٹچ کرتا پھروں، لیکن چونکہ انڈیا اور پاکستان کے بہت سے مومنین نے اس بات پر اصرار کیا، انسسٹ کیا کہ یہ حضرت نے جو کھلم کھلا جہالت کا ثبوت دیا ہے، اس کا ایک علمی جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خلافت راشدہ اور شہادت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے کچھ آئیں بائیں شائیں کر کے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں جی ان کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ حضرت کی بات میں کتنا دم ہے۔ اب اس میں ایک بار میں جس بات کا آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی، اس نے یہ روایتیں کی ہیں۔ اب اس سے ایک احتمال پیدا ہوتا ہے، احتمال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں خیبر میں یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی جو کارستانیاں تھیں، تو ہمارے رسول خدا نے علی بن اختاب اور مرحب انتر سب کو تحت کر دیا تھا، اور ان کو عرب سے یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ اب جب یہودیوں کو نکالا، وہ کوئی بھول جاتا ہے اپنے مقتولوں کو، اپنے مشن کو کوئی نہیں بھولتا، تو اسے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں کی سازش سے یہ افسانہ گھڑا گیا ہو جو سلیم کی روایت۔ استغفر اللہ ربی و توب الیہ۔ عزیزان، آپ نے حضرت کی بات سنی ہے، یہ عزیزان میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ مذہب شیعہ میں اس لیے پیری مریدی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں فقراء ضرور ہیں، فقر ضرور ہے، لیکن تصوف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ چاہے جتنا مرضی بڑا اپنے نام پہ، میں الحمدللہ نقوی البخاری سید ہوں، سید جلال الدین حیدر سرخپوش کی اولاد سے میرا تعلق ہے، لیکن سید وہ جو باپ کا ہو اور نسلی ہو۔ اس طرح بس گدی نشین اپنے آپ کو کہلوا دینا، جی میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا، چار بندے میرے بڑے، جی ہاں، تو وہ بندہ جو اپنے آپ کو سید کہلوا کے امیر المومنین کی ولایت پہ یا پھر سید اللہ کی شہادت پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ گدی نشین نہیں، وہ گدھی نشین ہے۔ وہ گدی والا پیر نہیں ہے، وہ گدھی والا پیر ہے۔ خیر، اب خدا کی قسم میں حیران ہوں عزیزان، اردو عبارت ڈھنگ سے بولنی نہیں آتی، جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کا نام لینا نہیں آتا، سلیم 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 لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم حیرت ہے، اور اٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں کتاب سلیم بن قیس پہ۔ وہ گزشتہ سال ہم نے غالباً انہی دنوں مرزا علی انجینئر کو کتاب سلیم بن قیس پہ جناب آبان بن ابی عیاش پر مکمل معنی میں وثاقت کے لحاظ سے جواب دیا تھا، نہ صرف شیعہ بلکہ کتب اہل سنت سے۔ الحمدللہ کتاب الاعلام اٹھا کر دیکھیں، حدائق حنفیہ اٹھا کر دیکھیں، آپ جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ایک دلیل کو ہم نے واضح کیا تھا، اور ان تمام ادلہ کو ہم نے عوام کی عدالت میں میزان پر رکھ دیا تھا کہ خود عوام فیصلہ کرے کہ جھوٹا کون اور سچا کون ہے۔ خیر عزیزان، ان سب دلائل کو اب میں دہرا نہیں سکتا کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں فقط ان میں سے ایک دلیل دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ کیا ان کی حیثیت ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ یہ میرے ہاتھ میں عالم الربانی سید اصغر ناظم زادہ، یہ استاد حوزہ علمیہ قم مقدسہ، ان کی کتاب موجود ہے اصحاب امام علی صلوات اللہ علیہ۔ اس کتاب میں عزیزان آغا اصغر ناظم زادہ نے صفحہ نمبر 342 پر رقم نمبر 460 میں جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، اور کیا لکھتے ہیں؟ آپ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد کے مخلص شیعہ اور صحابی تھے۔ اتنا امام معصومین کے صحابی، آپ ثقہ راوی اور شیعہ عالم تھے۔ یہ جو حضرت اپنی ویڈیو میں بکواس کر رہے ہیں کہ جی یہودیوں کی سازش پتہ نہیں کیا ہے، اور بھائی ثقہ ہیں، سلیم بن قیس ثقہ ہیں۔ اور یہ صرف ابھی میں ٹریلر دکھا رہا ہوں، سلیم بن قیس کی وثاقت پہ تو کئی کتب رجال بھری پڑی ہیں، ابھی یہ تو صرف ان کی وثاقت پہ ایک دلیل ہے۔ آپ علی کے ملازم تھے، مولا علی کے ملازم ڈائریکٹ۔ آپ کی کتاب، اب ذرا کتاب کے اوپر بھی دیکھ لیں جو آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، آپ کی کتاب حقائق اور مہم واقعات پر مشتمل ہے کہ بہت کم کتابوں میں اس طرح کے حقائق موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی بابا مرتضی صاحب، آپ سب سے پہلے تو اپنا نام مرتضی سے چینج کر کے مروان رکھیں، کیونکہ
جو امیر المومنین سے مخلص نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سید کا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اب سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ مرتجز اور نقوی خدا کا نام ہٹائیں. مروان نقلی یہ بہت سوٹ کرے گا. اب رہ گئی ہمارے علماء محققین کی بات عزیزان. تو انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر پوری کتابیں مرتب کی ہیں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے اس موضوع پر. جیسے کہ مولانا عبدالکریم مشتاق رحمہ اللہ شہید, ان کی کتاب آغ خانہ بطول پر, یہ ایک جو اردو دان حضرات کے لیے. پھر عالم ربانی مورخ آل محمد صاحب مقتل مکرم علامہ سید عبد الرزاق موسوی المکرم رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے, سیدہ کی مظلومیت اور کچھ فضائل پر. الزہرا عزیزان, جب اتنے واضح دلائل علماء ربانی کی طرف سے آ گئے ہوں باقاعدہ عظمت حضرت زہرا پر, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ ہمارے علماء ربانی سے لے کے ہمارے اردو داں علماء تک سب نے ان موضوعات پر تحقیق بھی کی ہے, ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں. اگر ان سب کے باوجود بھی ان پیروں فقیروں کو کچھ نہیں ہضم ہو رہا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور بالخصوص جناب سیدہ کی جو خلفاء راشدین وغیرہ کی آپ باتیں کر رہے ہیں, اس پر بھی ہم آگے تبصرہ کریں گے. پہلے عزیزان چلتے ہیں ہم حضرت کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے لحاظ سے اب کیا نئے ڈھونگ لے کے آئے ہیں. تو شک کی بنیاد پر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ یہ جو اہل تصوف کی خلفائے راشدہ ہے, جن میں ابو بکر, عمر, عثمان و علی شامل ہے, تو ان کا احترام کیا ہے. مودت محبت اور ہوتی ہے, احترام اور ہوتا ہے. عزیزان ویسے تو جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کی وثاقت پر ہم آلریڈی دلائل دے چکے ہیں اور بہت سے ادلہ موجود ہیں ان کی وثاقت پر. یہ تو خیر ابھی ہم نے صرف ایک کتاب پیش کی تھی آپ کے سامنے تاکہ حضرت کو ذرا سکون ہو جائے کہ جو معاذ اللہ یہودی یا پھر یہ اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں. سلیم بن قیس ثقہ شیعہ صحابی امیر المومنین ہے اور ان کی کتاب کی وثاقت بھی الحمدللہ موجود ہے. وہ مرزا انجینئر والی ویڈیو اب دیکھیں, آپ سب چیزیں ساری حجت تمام ہو جائے گی کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا اور رسول اللہ سے ڈیل کس طرح کیا گیا. رہ گیا خلافت کا مسئلہ, تو اس کو بھی اب شیعہ سنی دونوں کتابوں کی نظر میں حل کیے دیتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں جو حدیث ہے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, اور اس خلافت سے کیا مراد ہے اور کیا سارا معاملہ ہے. یہ سب سے پہلے تو اہل سنت میں بہت بڑا نام, بلکہ بخصوص اہل حدیث میں علامہ وحید الزمان, ان کی کتاب نعمانی کتب خانہ جس میں میرے ہاتھ میں موجود ہے لغات الحدیث, حدیث کی لغت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 61 پر 61 پر اسی حدیث کے بارے میں اثنا عشر امیرن یا پھر خلفاء, اس کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں جی, ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان 12 امیروں سے ائمہ اثنا عشر مراد ہیں اور ہمارے سے دینی پیشوائی سرداری مراد ہے, نہ کہ حکومت ظاہری. اللہ اکبر. ان سے مراد کون ہے جی؟ ائمہ اثنا عشر, امیر المومنین سے لے کے حضرت بقیت اللہ تک. مرتجز صاحب آپ یہ جو اتنی باتیں مار رہے ہیں, الحمدللہ ان باتوں کا رد تو خود وحید الزمان صاحب نے ایک غیر شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے لغات الحدیث میں, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور مزید اس بات کی تشریح کے لیے عزیزان آپ کے سامنے ہم ایک اور کتاب پیش کیے دیتے ہیں. عزیزان شیعہ سنی کتابوں میں جہاں پر بھی 12 عمراء کا ذکر ہے, 12 خلفاء کا, رسول اللہ کے جانشینوں کا, الحمدللہ لغات الحدیث سے آپ نے دیکھا ہم نے پیش کیا کہ اس سے مراد ائمہ اثنا عشر, امیر المومنین سے لے کے حضرت بقیت اللہ تک. اور شیعہ علماء میں ان کے حضرات کے فیورٹ مقصرین کے طالب جوہری صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے خلفاء اثنا عشر, اور انہوں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی کہ شیعہ سنی جتنی بھی کتابوں میں جتنی بھی روایات 12 عمراء 12 جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں. تو عزیزان میرے خیال پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. اب خلافت راشدہ کی بات آ گئی جی, تصوف کی او بھائی, تصوف وغیرہ جو بھی ہو, جو چیز محمد و آل محمد کے سامنے آ کے رکھے گی, چاہے تصوف ہو چاہے کچھ بھی ہو, ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے اس کو پھینکا جائے گا. ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں یا تصوف پر؟ خیر, اور جناب سیدہ کو جو خطبہ فدق ہے, خطبہ فدق کے لحاظ سے میں آپ کو ایک بڑی ایک اہم بات کرتا چلوں. یہ میرے ہاتھ میں عالم ربانی سید محمد نجفی یزدی صاحب کی کتاب موجود ہے عجائبات فاطمی, جناب سیدہ کے اوپر انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب میں عزیزان انہوں نے ایک انتہائی علمی و تحقیقی کاوش کی ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر غالباً 156 سے لے کر 161 تک 161 تک آپ واضح دیکھ سکتے ہیں متن 25ویں سند,
اللہ اکبر. انہوں نے خطبہ فدق کی 25 سندیں ذکر کی ہیں جس میں جناب سیدہ نے 2 ٹوک ان خلفاء کی خلافت کو رد کیا اور انہیں نااہل قرار دیا خلافت کے لحاظ سے. تصوف لے گیا. عزیزان 25 سندوں سے یہ بات الحمدللہ موجود ہے کہ جناب سیدہ نے ان کی خلافت کو رد کیا. تو جناب زہرا جب رد کر رہی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں منہ اٹھا کے باتیں کرنے والے کہ جی ایسا نہیں ہے تو ویسا ہمیں احترام کرنا چاہیے؟ اپنے احترام کی پڑیا بنائیں اور اسے اپنی جیب میں ڈالیں. احترام کرنا چاہیے. اردو بولنی آتی نہیں، منہ اٹھا کے جہالت مار رہے ہیں جناب سیدہ اور شیعہ محدثین کے لحاظ سے. خیر، اب عزیزان 2 ٹوک فیصلہ برادران اہل سنت کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی دلائل سے اگر میں شہادت جناب سیدہ پر بات کرنے ہوں تو پھر اس کے لیے کم از کم بھی 20 سے 30 ویڈیوز درکار ہیں. جتنے دلائل ہیں کہ گراوی پر بات کریں، سند پر، متن پر، ہر چیز پر. خیر، اب اختصار کے ساتھ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بیان کی طرف چلتے ہیں جو بی بی نے خود کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت محقق کی کتاب موجود ہے، عمر بن نصر صاحب کی الزہرا. یہ بڑی نایاب کتاب ہے، ناٹ ایزیلی اویلیبل. اس کتاب میں انہوں نے صفحہ نمبر 90 پر خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں. جناب سیدہ نے کہا تو میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا اور مجھے راضی نہیں کیا. جب میں رسول اللہ سے ملوں گی تو ان سے تمہاری، یہ اگلا پیج صفحہ نمبر 91 پر اسے کلین آؤٹ کرتے ہیں، شکایت کروں گی. اللہ اکبر. جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی ان سے تمہاری شکایت کروں گی. عزیزان آئیں اب اس بات کا بھی اینڈ ہم کر لیتے ہیں. یہودی یہ وہ، الحمدللہ پھر یہ سارے علماء کیا ہوئے اور خود حضرت کیا ہوئے؟ ٹھیک ہے جی. تو میں وہی عرض کروں گا کہ گدی والا پیر اور گدی والا پیر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. گدھی والا پیر نہ بنے، باقی گدی والے پیر بنے. سجادہ نشین ہونے سے کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی تھی. نوح کا بیٹا بھی دھدکارا گیا تھا، وہ اور بات ہے، وہ سگا نہیں تھا، بھاویں تسی بھی نہ ہو. خیر، الزہرا کی عبارت کے لحاظ سے اب مزید آگے چلتے ہیں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی کیا ہے. یہ منہاج القرآن پبلیکیشن سے چھپی شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، جن کے مسئلوں کو مشرب پر چل کے جن سے پیسے لے کے آپ نے یہ بکواس کی ہے، انہی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، الدرۃ البیضاء، جناب سیدہ کے اوپر طاہر القادری صاحب کی کتاب. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 60 پر فصل نمبر 16 پر انہوں نے چیپٹر کیا رکھا ہے جی، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ خفا تو اللہ خفا، ان کی رضا اللہ کی رضا. اللہ اکبر. اور نیچے پوائنٹ نمبر 8 اور 9 میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام حیثمی بہت بڑا محدث ہے، کہا ہے کہ اسے طبرانی نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. اللہ اکبر. امام طبرانی صاحب معجم الکبیر، معجم الاوسط و معجم الصغیر، انہوں نے اس کی سند کو حسن بھی قرار دیا. امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ بقول امام حیثمی. عزیزان میرے خیال ہے مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خلافت راشدہ وغیرہ جو بھی ہے الحمدللہ ایک ایک پوائنٹ پہ ہم واضح بیان آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. یہ تو خیر خدا کی قسم، جناب سیدہ پاک کی قسم، یہ تو ابھی بالکل چھوٹا سا ٹریلر تھا. مزید اگر کوئی واقعی محقق شخصیت جو تحقیق کے زمرے میں بات کرے اور اس طرح کی فالتو بکواسات نہ کرے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اگر وہ ہوں گی تو پھر مکمل دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ راوی پر، سند پر، متن پر بات ہوگی. انشاءاللہ اتنا جواب مومنین کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. اے میری بیوی تیرے در استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے.